आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाजरीन और सामीन, मुझे बहुत सारी बहनों और भाइयों ने ये दरख्वास्त की कि आखिर जादू की निशानियाँ क्या होती हैं और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको जादू तो नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर उसका यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियां जो बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात का यकीन न करें कि जादू आप पर हो चुका है। लेकिन अगर आपको जादू हो चुका है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे आपको जादू करने वाले का चेहरा इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके घर में जहाँ कहीं जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबुल इल्म यानी कि हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूं सब्सक्राइब करके बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इस्लामी मालूमात की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मुहतरम नाजरीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में जादूगर तो मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें इब्लीस यानी शैतान और उसकी औलाद से डायरेक्ट मदद मांगी जाती है, क्योंकि इसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, और इब्लीस और उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद तलब की जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा और पढ़ा जाता है, या हराम या गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इससे आप ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा हो सकता है। आजकल तो हर परेशानी, हर मुसीबत का कसूरवार या जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि किसी ने जादू करवाया है। किसी की सुस्ती या काहिली की वजह से दुकान नहीं चलती तो उसको लगता है कि जादू करवाया गया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसको ये लगता है कि जादू किया गया है, और इसके जरिए से रिस्क में बंदिश करवा दी गई है। अलगर्ज हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है, और गोया यूं लगता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहम और करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी खुसूसी अलामात हमें देखना पड़ेंगी। अगर ये अलामात 70% से ज़्यादा किसी में जाहिर हो जाएं तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू किया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में अलग अलग होती हैं। जादू जब इब्तिदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां और परेशानियां ये हैं कि दरिंदे, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर और सांप, छिपकली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, खिंजीर, बैल, ऊंट, बंदर, नींद में रोना या चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर जोर जोर से हिला दिया हो, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ को चबाना, इंसानी गिलाजत को देखना, कब्र में मुर्दे देखना, खंडर रात में खुद को देखना, वीरान जगहों में खुद को देखना, सोते में देखना कि उसको कोई चीज खिलाई जा रही है,
اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے تازہ جادو کروایا ہے۔ اور ابھی تو میں آپ کو وہ علامات بتانے جا رہا ہوں، وہ علامات انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ کو فوری طور پر اس سے کیسے بچنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کا بھی آپ کو مکمل عمل بتائیں گے۔ تو محترم ناظرین، وہ علامات کیا ہیں کہ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، آپ کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، چیخنا چلانا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، اور اگر اپنی غلطی نہ بھی ہو تو اس کا اقرار کرنا، اور رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے اچانک بلا وجہ الگ ہو جانا، آپس میں رنجشیں آنا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، بیوی بچے، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے یا کمر کے نچلے حصے میں یا کندھوں یا جسم کے کسی اور حصے میں درد محسوس کرنا، اور ایسا محسوس کرنا کہ جیسے سر پر اور جسم میں کسی جگہ سوئیاں چبھنا، نماز، قرآن یا اذان وغیرہ سے تنگی محسوس کرنا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جاتے ہوئے دل کا گھبرانا یا پھر دل کا تنگ ہو جانا، جسم میں کسی جگہ کٹ لگنا اور خون کا زمین پر گرنا، جسم پر بال کا نظر آنا، اور عجیب قسم کی بدبو وغیرہ کا آنا منہ یا جسم سے، پیٹ میں گیس کا ہونا، یا پھر لوگوں کے برے چہرے نظر آنا اور ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا۔ عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا کہ کسی نے سر میں کوئی سوئی وغیرہ چبوئی ہے، یا یوں محسوس کرنا کہ کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ مریض انتہائی حد تک بیمار ہوں اور ڈاکٹر اس کی بیماری کا کوئی حتمی رائے بھی قائم نہ کر رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہوں، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر بھی نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ جوڑوں میں بہت درد اور بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، اور بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جیسے خاوند پر عمل کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرے گا، اور اسی طرح اگر بیوی پر عمل کیا گیا ہے تو خاوند اس سے نفرت کرے گا۔ کسی وقت جب خاوند یا بیوی اس سحر کے جال سے واپس آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رشتے کی بندش۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی رشتہ طے نہیں ہو رہا، یا اکثر رشتہ گھر تک آتا ہی نہیں، یا اگر گھر تک آ بھی جائے تو رشتہ طے ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح اولاد کی بندش کے حوالے سے کہ میاں بیوی کی میڈیکل رپورٹ بھی صحیح ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو اولاد پیٹ میں ہی مر جاتی ہے، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلے اور ہرے رنگ کے دست کرتا مر جاتا ہے، اور اس کا اکثر جسم بھی سرد پڑ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میاں بیوی کی جدائی کے حوالے سے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں بیوی بات بے بات پر لڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو ایسے حالات میں پانی سر کے اوپر ہونے سے پہلے کسی اچھے معالج سے رابطہ کر لیجئے، یا وہ اعمال جو ہم آپ کو اس میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیجئے۔ نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے، کبھی گھٹنوں میں،
کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور یہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل، پیر، مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اسی پانی کو گھر کے تمام کونوں میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں پوری سورہ بقرہ مکمل 10 بار پڑھنی ہے، 10 دفعہ، یا پھر سب گھر والے مل کر 10 دفعہ ایک ہی بیٹھک میں اس کو پڑھیں۔ دوسرا عمل کہ جس کے لیے آپ کو اجازت لینی ہوگی، آپ کی آسانی کے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام صرف لکھ کر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی اور آپ یہ عمل اپنے گھر میں کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ شخص آپ کو خواب میں بھی نظر آ جائے گا، اور جس جگہ جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یا جبارو یا قہارو یہ 300 دفعہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا کہ جس نے جادو کیا ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یا تو پہلے ہی دن وہ آپ کو نظر آ جائے گا، ورنہ دوسرے اور تیسرے دن یا پھر چوتھے دن تو ضرور آپ کو سب کچھ بفضلہ تعالی نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی ان جادو کیے ہوئے تعویذات کو آپ نکالیں گے، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو، کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد اور جادو کی تمام اقسام سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔